أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. پیارے بھائیوں، اللہ جل شانہ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب نودیا، آواز دی جائے، پکارا جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، من یوم الجمعہ جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، بس دوڑو اللہ کی طرف، وذروا البیع، اور بیع شراء، خرید و فروخت، اس کو چھوڑ دو۔ سورہ جمعہ میں اللہ جل شانہ جمعے کی نماز کے لیے کیا فرمایا کہ دوڑو اس کی طرف، جلدی کرو اس کی طرف جب اذان ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جب اذان شروع ہوئی تو یہ لوگوں نے اپنا کام کاروبار چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے دوڑے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہؤلاء الذین قال اللہ تعالی رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہی لوگ ہیں جو اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا رجال، مفسرین فرماتے ہیں رجال، یہ خبر ہے، ہم رجال، یہی مرد ہے، مرد تو زیادہ ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم رجال، یہی مرد ہے، لا تلہیہم، کہ اس کو غافل نہیں کرتے، تجارت ولا بیع، نہ تجارت اور نہ خرید فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کی ذکر سے، واقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم ہونے سے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، تو مرد تو زیادہ ہے لیکن یہی لوگ ہیں جو فوراً اذان سن کر اور پھر اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اس کو چھوڑ کر اللہ کی ذکر اور نماز کے لیے دوڑے۔ پیارے بھائیوں، چند باتیں ہیں جو ہمارے اندر بہت خرابی آئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم بعد میں جاتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، اور دوسری بات ہم بعد میں جا کر پھر لوگوں کے گردنوں پر پلانگ لگا کر آگے کوشش کرتے ہیں، اور تیسری بات جمعے کے دوران، خطبے کے دوران ہم باتیں بھی کرتے ہیں بعض لوگ۔ تو یہ تین خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ پہلی بات، جو بعد میں ہم جاتے ہیں، محبوب کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا احضروا ذکر ودنوا من الامام، تم حاضر ہو جاؤ ذکر کے لیے، اللہ کی نصیحت کے لیے، ودنوا من الامام، اور امام کے قریب بیٹھ جاؤ، سامنے قریب بیٹھ جاؤ امام کے۔ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر فی الجنت وإن دخلها، محبوب کائنات نے فرمایا کہ اگر آدمی ہمیشہ اسی طرح کرے کہ بعد میں جائے، ہمیشہ بعد میں جائے اور یہی اس کا طریقہ ہو، تو محبوب نے فرمایا کہ وہ اگر جنتی بھی ہوں، یعنی جنت اس پر واجب بھی ہوں اور اعمال زیادہ ہوں، لیکن جمعے کے دن یا عام مجلسوں میں بعد میں جاتا ہے اور بعد میں بیٹھتا ہے، تو محبوب نے فرمایا کہ یہ جنت میں بھی بعد میں جائے گا۔ ابو داؤد 1108 نمبر حدیث، کہ جنت میں بھی کیا ہے، بعد میں جائے گا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے اور کتنی بڑی نقصان ہے کہ ہم جمعے کے دن بعد میں جاتے ہیں۔ اور
پیچھے کوشش کرتے ہیں کہ ہم برآمدوں میں صحن میں بیٹھ جائیں، مسجد کے اندر امام کے سامنے نہ بیٹھے۔ محبوب نے فرمایا اگر اس پر جنت واجب بھی ہو وَإِن دَخَلَهَا، اگرچہ جائے گا جنت میں لیکن بعد میں جائے گا، یہ کیا بڑا نقصان نہیں ہے یہ؟ دوسرے جب بعد میں بھی آتے ہیں اور پیرا لوگوں کے گردنوں پر پلانگ لگا کر جاتے ہیں، تو اس بارے میں محبوب کائنات نے فرمایا من تحت رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، جو لوگوں کے گردنوں کو پلانگ لگا کر آگے جاتا ہے جمعے کے دن، تو اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا، یعنی ایسا ہے کہ جہنم کی طرف خود اس نے پل بنایا اور جہنم میں گر گیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ عتکاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے دوران لوگوں کے گردنوں پر پلانگ لگا کر جانا، پلانگ لگا کر جانے سے مجھے یہ پسند ہے کہ میں جمعہ ہی کی چھوڑ دوں، جمعے کی نماز ہی چھوڑ دوں، یہ مجھے پسند ہے، نہ یہ کہ لوگوں کے گردنوں پر پلانگ لگا کر آگے جاؤں۔ تو پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آ جاؤ، کیونکہ محبوب نے فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح اس نے اونٹ کو ذبح کیا، اور جب اس کے بعد آیا، پہلے لوگوں کے بعد آیا دوسرے مرحلے میں، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس نے ایک گائے کو ذبح کیا، اور تیسرے مرحلے میں جو آیا اس نے گویا ایک دمبا کو ذبح کیا، اور اگر اس کے بعد آیا گویا کہ اس نے ایک مرغی کو ذبح کیا، اور اگر اس کے بعد آیا تو گویا کہ اس نے ایک انڈے کو ذبح کیا، اللہ کے راستے میں خیرات کیا۔ اگر جب حدیث میں آتا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑے ہو جائے تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر کو جو نام لکھتے ہیں کہ جو جمعے کے دوران حاضری لگاتے ہیں، فرشتے دروازے پر بیٹھ کر حاضری لگاتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہو گئے، شریک ہو گئے جمعے میں۔ لیکن جب امام خطبہ شروع کرے تو اسی دوران فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں، اس کا نام نہیں لکھتے جو بعد میں آ جائے۔ پہلے تو ہم بعد میں آنا سے کیا کرے، گریز کرے، پرہیز کرے، اگر پھر بھی کوئی عذر ہو آ گئے ہم تو ہم پیچھے جہاں جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اور تیسری خرابی جمعے کے دوران، خطبے کے دوران باتیں کرنا۔ محبوب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد 2033 نمبر حدیث ہے، من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب، جب کوئی من تکلم، جو بات کرے جمعے کے دن اور امام خطبہ دے رہا ہوں، فہو کمثل الحمار، محبوب نے فرمایا گویا کہ یہ گدے جیسے ہے، کوتے جیسا ہے، یحمل الاسفارا، جو اس نے بہت سا بوجھ اٹھایا ہوا، جو بات کرے محبوب نے فرمایا اس کی مثال ایک گدے جیسا ہے۔ میرے محبوب نے اس کو گدہ کہا جو خطبے کے دوران باتیں کرے۔ والذی یقول له انصت لیس له جمعہ، اور جو اس کو یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، کیا کہے کہ جو اس کو یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، اس کے لیے کوئی جمعے کا ثواب نہیں ہے۔ اور دوسرے حدیث میں بھی ہے، من قال یوم الجمعۃ لصاحبہ صح فقد لغا، ابو داؤد کی 1051 نمبر حدیث ہے کہ جس نے جمعے کے دوران اپنے ساتھی کو کہا کہ خاموش رہو، فقد لغا، اس نے لغو بات کی۔ جس نے اپنے ساتھی اس کا ساتھی باتیں کر رہا تھا، اس کو خاموش کرنے کے لیے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو اس نے بھی فضول بات کی۔ ومن لغا فلیس لہ فی جمعتہ، اور جس نے ومن لغا فلیس لہ فی جمعتہ، اور جس نے
بات کی، فضول بات کی، جس نے باتیں کی ہے خطبے کے دوران، اس کے لیے جمعے کا کوئی ثواب نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جو باتیں کرتا ہے خطبے کے دوران، اس کو کیا کہا محبوب نے کہ ایک گدھا ہے، اور دوسرے اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، اور جس نے اس کو خاموش کرنے کے لیے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، ان کا بھی کوئی ثواب اس کو بھی نہیں ملے گا۔ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں، تین باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، جمعے کے دوران پہلے آنا چاہیے ورنہ اس کو ثواب میں کمی آئے گی، اور دوسری بات کہ جب بعد میں آ گئے تو لوگوں کو گردن پلانگ لگا کر آگے جانا کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسری بات، جو باتیں کرتا ہے تو اس کے لیے تو کوئی ثواب نہیں خطبے کے دوران، اور جو منع بھی کرے تو ان کے لیے بھی کیا ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔